كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمیں ایک بہت اچھا سوال آیا تھا پچھلی کلاس سے کہ کوئی انسان کے انتقال کے بعد کیا کام کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ کسی کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام ہے کہ اس انسان کے مال میں سے اس کے جنازے کا خرچہ نکالا جائے۔ جی ہاں، یہ اس پر حق ہے۔ اگر کوئی انسان ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے جنازے کا خرچہ اس سے نکل سکتا ہے تو اسی کے مال میں سے اس کے جنازے کا پہلے خرچہ نکالا جائے۔ اس کے نہ گھر والے نہ کوئی اور اس کا خرچہ کرے اگر اس کے مال میں اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا خود کا جنازے کا خرچہ نکالا جائے۔ پھر دوسری چیز ہے اس انسان کا قرض چکایا جائے۔ جو بھی قرض ہو اس انسان کے اوپر جس کی میت ہوئی ہے، اس انسان کا اس کے مال میں سے قرض چکایا جائے، اور پھر اس کے بعد جو مال بچے پھر اس کا بٹوارا کیا جائے وصیت کے حساب سے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کسی کی میت کے بعد ترنت کرنی چاہیے۔ بہت اچھا سوال تھا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کلاس میں سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بے جھجک جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، میسج کریں، آڈیو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب کو صحیح طریقے سے دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج اپنی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں عذاب القبر سے انشاءاللہ۔ کچھ بچنے کے طریقے ہم نے پچھلی ہی کلاس میں دیکھ لیے تھے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں فتنۃ القبر سے۔ ہم سب کو ہماری پچھلی کلاسز میں یہ پتا ہے کہ فتنہ اور عذاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے پورے ڈیٹیل میں یہ کور کی تھی۔ فتنہ ہے منکر اور نکیر کے سوالات اور عذاب اس کے بعد ہوگا، اور قبر کا فتنہ اس سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے عذاب سے ہی بچ جائے گا۔ مطلب جس انسان کو فتنہ نہیں ہوگا اسے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ سوچیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں آتا ہے اور ٹیچر کہے ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں کوئی ایگزام کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پاس ہو گئے ہو تم تو۔ اسی طرح جس انسان کو فتنہ نہیں ہوگا اسے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا اس کا بالکل الٹا بھی صحیح ہے؟ یعنی اگر کسی کو فتنہ ہوگا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں عذاب بھی ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میجورٹی مسلم لوگوں کو فتنہ ہوگا لیکن عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ڈیفالٹ رائچس یعنی متقی مسلمز کے لیے ہے۔ متقی مومن کو زیادہ تر لوگوں کو فتنہ ہوگا اور عذاب نہیں ہوگا، مطلب فتنہ بائی ڈیفالٹ سبھی کو ہوگا۔ بس اس میں کچھ ایکسیپشنز ہے جو ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھے تھے۔ تھوڑا یاد کریں کن لوگوں کو فتنہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے شہید، دوسرا آتا ہے رباط مرابط یعنی جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے۔ اگر یہ انسان کی جو ہے نیچرل موت بھی ہو جاتی ہے جو سرحد کی حفاظت کر رہا ہے پھر بھی اسے شہید کا مقام دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے۔ اس کا تھوڑا ہم تفسیر میں آج جاننے کی اس کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس انسان کا جمعہ کے دن انتقال ہوتا ہے اسے فتنۃ القبر نہیں ہوتا۔ تو یہاں کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ اس انسان کو عذاب نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کچھ راوی نریٹرز جو ہے حدیث کے وہ فتنہ کی جگہ عذاب یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔
مگر تکنیکی طور پر یعنی ٹیکنیکلی ہم سب جان چکے ہیں کہ فتنہ اور عذاب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. قبر میں فتنہ پہلے ہوتا ہے اور پھر عذاب ہوتا ہے. تو جب جمعہ کے دن کی کسی کی موت کا مسئلہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک روایت میں کہ کسی کا انتقال جمعہ کے دن ہوتا ہے اسے فتنہ نہیں ہوگا، اور دوسرے روایت میں آیا ہے، کہا گیا ہے کہ عذاب نہیں ہوگا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously ایک ہی کہا ہوگا، یا تو فتنہ یا تو عذاب. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ان کا مطلب تھا عذاب القبر، کیونکہ وہ ایک بڑی چیز ہے، اور فتنہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے، سب کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، بس چند کچھ لوگوں کو چھوڑ کے. سب کو منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے. تو جمعہ کے دن انتقال ہونے والے انسان کو انشاءاللہ عذاب القبر نہیں ہوگا. اور دیکھیے، جمعہ کے دن انتقال ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو نمبر 3 پر ہے جمعہ کے دن انتقال ہونے والے کو عذاب القبر نہیں ہوگا. اور ایک طریقہ عذاب القبر سے بچنے کا، اس کا ذکر ہے مسند امام احمد میں. محمد ابن منقدر فرماتے ہیں اسما بنت ابی بکر، یہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی صلاح اور صیام اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب سزا کے فرشتے آتے ہیں تو یہ صلاح انہیں دور کر دیتے ہیں، اور جب وہ دوسری طرف سے آتے ہیں تو صیام انہیں دور ڈھکیل دیتے ہیں. اور یہ چلتا رہتا ہے، اور کافر کے لیے کچھ نہیں ہوتا جو ان فرشتوں کو دور کر سکے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ صلاح اور صیام عذاب القبر سے بچا سکتے ہیں. یا کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل ہو جو زندگی میں ہم کرتے ہیں وہ عذاب القبر سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. صلاح اور صیام یہ کیا ہے؟ یہ قرآن، ذکر، سجدہ، یہ ہے اسلام کے ارکان. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام ہمیں عذاب القبر سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے کوئی بھی گناہ کبیرہ عذاب القبر میں ڈال سکتا ہے، تو جتنے نیک کام کر سکتے ہو کر لو عذاب القبر سے بچنے کے لیے. ابھی پوائنٹ نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب القبر سے بچنے کا چوتھا طریقہ کیا ہے، اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں ترنت امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ ہے سورۃ الملک کو یاد کرنا، اس سورت کا حفظ کرنا اور روز اسے پڑھنا. قرآن کے سب سورے میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمیں کسی بھی حال میں یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں پورا قرآن حفظ کرنے کی نیت کر لینی چاہیے. نیت کر لو پورا قرآن حفظ کرنے کی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمارے لیے آسان بنا دیں گے. ہر دن 1 2 3 آیتیں جتنا ہو سکے اتنا قرآن کو حفظ کرے. اور میری پیاری بہنوں، قرآن حفظ کرنے کی کوئی بھی عمر زیادہ نہیں ہے. کوئی لوگوں نے 60 سال میں 70 سال تک میں اپنے جو ہے قرآن کو جو ہے وہ حفظ کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بس 10 یا 15 صورتوں پر کیوں روکے رہے؟ ہم زیادہ صورتیں حفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہے تو ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ بالکل کر سکتے ہیں، بس نیت کیجئے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور قبول کرے. اللہم آمین. تو سورہ ملک ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس میں صرف 30 آیتیں ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں آتے ہیں. اس میں سے ایک حدیث ہے جس میں سورت ملک کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورت التبارک ہی المانیت من عذاب القبر.
سورت تبارک یہ عذاب القبر سے ہمیں بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اور کیا فضیلت چاہیے آپ کو سورت الملک کے بارے میں، اسے یاد کرنے کے بارے میں، اور کیا انسینٹیو چاہیے آپ کو سورت الملک کے بارے میں؟ پیاری بہنوں، سورت تبارک، سورہ ملک کو حفظ کرنا شروع کر دیجئے۔ اور سنن الترمذی میں آتا ہے کہ قرآن میں ایک ہی سورہ ہے، اس سورے میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس نے شفاع کی اللہ تعالی کے سامنے جب تک اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ یہ ہے سورۃ التبارک الذی بیدہ الملک۔ اور ابن مسعود نے کہا کہ ایک انسان اس کی قبر میں لایا جائے گا اور 2 آدمی آئیں گے اس کے پاس، اور ایک آواز آئیں گی جب یہ 2 لوگ آ رہے ہوں گے کہ تم اس انسان کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ یہ سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 سزا کے فرشتے آئیں گے اور یہ آواز سنائی دیں گی، لیس لک علیہ سبیل، تم اس انسان کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ کنا یقوم یقربی سورۃ الملک، کیونکہ یہ سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اور وہ اس کے سینے کے پاس آنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جانے کے لیے کہا جائے گا، اور دوسری جگہ سے آنے کی کوشش کریں گے اور ہر بار انہیں جانے کے لیے کہا جائے گا۔ اور پھر ابن مسعود نے کہا، فَهِيَ الْمَانِيَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، انہوں نے وہی چیز کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ تو سورۃ الملک کیسے ہماری حفاظت کرتا ہے؟ اس انسان کی حفاظت کرتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے، جو اسے مسلسلاً پڑھتا ہے، جو اس سورہ کو چاہتا ہے اور جو اسے صلاح میں پڑھتا ہے۔ دیکھیے نماز میں ہم اس سورت کو 4 رکعت میں، 3 رکعت میں جتنا ہو سکا اتنا پڑھے، یعنی اسے ہمیں مسلسلاً پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث ایسی بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کو ہر رات پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم اس سورت سے پیار کریں، اس سورت کو یاد کر لیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ برزخ کی زندگی میں یہ ہماری حفاظت کرے انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 5، اور کیا ہے جو عذاب القبر سے حفاظت کرتا ہے؟ یہ آپ سب کو پتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ چیز؟ تھوڑا سوچئے۔ پوائنٹ نمبر 5 کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، صحیح، یہ ہے دعا۔ دعا حفاظت کرتی ہے عذاب القبر سے، اور اس کے بہت سارے حدیث ہیں۔ کچھ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث دکھاتے ہیں کہ دعا کتنی پاورفل چیز ہے، اس میں کتنی قوت ہے۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، سعد ابن ابی وقاص اپنے بچوں کو ایسی دعا سکھاتے تھے جیسے ہم ہمارے بچوں کو حروف سکھاتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو الف با تا سا سکھاتے، ویسے یہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے، اس کی پہچان کراتے تھے۔ کیا دعا ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر صلاح کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ، میں کنجوسی سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں، اور میں کائرتا سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں، اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے تمہاری پناہ چاہتا ہوں۔ ایسے دیکھیں بڑھاپے کی عمر جو ہے جس میں ہم اپنے آپ کا تک خیال نہ رکھ سکے، دیکھیں اگر کوئی ایسی عمر کو پہنچے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں ہے، لیکن یہ سوچے کیا ہم ایسی عمر جس میں ہم اپنا خود کا خیال نہیں رکھ سکتے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ایسے انسانوں کے لیے جو اتنی لمبی عمر، اتنی عمر تک پہنچ جائے، ان کے گھر والوں کے لیے یہ ایک امتحان بن جاتی ہے۔
اور آخری چیز جو اس دعا میں آتی ہے کہ عذاب القبر سے ہماری حفاظت کرے. ہمیں بڑھاپے میں جینے سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال دیکھیے کس عمر میں ہوا تھا. 63 ایئرز کے تھے ہمارے پیارے نبی. کتنی خوبصورت عمر ہے یہ. ایسی عمر جب وہ اپنی اچھی جسمانی حالت میں تھے، کوئی بیماری نہیں، طاقتور تھے، سب قوتیں تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے. کب کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا؟ ہر صلاح کے بعد، ہر نماز کے بعد. ابو بکرہ فرماتے ہیں، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلاح کے بعد کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. اور زید ابن ارکم فرماتے ہیں کہ میں وہی چیز سکھا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر صلاح کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار واعوذ بک من نار ومن فتنۃ القبر وعذاب القبر. یعنی قبر کے فتنے سے اور نار کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اور نار کے عذاب سے حفاظت مانگتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو ہم نے آج صرف 5 صحابہ کے بارے میں دیکھے جنہوں نے الگ الگ دعا بتائی، پر سب میں عذاب القبر کی حفاظت کی بات ہے. سبحان اللہ. تو آپ بتائیں کہ اگر کوئی عذاب القبر سے حفاظت کی دعا مانگے اللہ سے، یہ 5 دن میں 5 بار مانگے ہر صلاح کے بعد 50 سال کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک بھی بار اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ چلیے ہم بھی یہ اپنی عادت بنا لے کہ ہر صلاح کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں. یہ ساری دعاؤں کی، مسنون دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے. آپ اسے یاد کر لے اور اپنا روز کا معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صلاح کے بعد. یاد رکھے کہ جلد بازی نہ کریں. یاد رکھے میری پیاری بہنوں کی دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اصلی انسان یہ وقت دوڑ کر جاتا ہے اپنے دنیاوی کاموں کے پاس، اور متقی انسان اسی وقت بیٹھ کر اپنے اذکار پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے. یہ حدیث جو آپ کو پتا ہوگی کہ 2 فرشتے لڑ رہے تھے کہ بہترین اعمال کیا ہے، تو اس میں پتا چلتا ہے کہ بہترین اعمال ہے صلاح کے بعد بیٹھ کر اپنے اذکار پڑھنا. یہی چیز ہے جس سے درجات بڑھتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اذکار پڑھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. پھر اس میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ لے، اور آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولے. ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ ہر صلاح کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس انسان کے اور جنت کے بیچ صرف اس کی موت ہے. سبحان اللہ. آیت الکرسی پڑھنے میں صرف دیکھیے 30 یا 40 سیکنڈ لگتے ہیں. واللہ میری پیاری بہنوں، کیا ہم اپنی جنہ پانے کے لیے یہ وقت جو 30-40 سیکنڈ کا ہے، اسے کچھ سیکنڈز جو ہے اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ ہے فرق مومن، محسن اور ایک عام مسلمان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پیاری وہ چیز وہ ہے جو مسلسلاً کی جائے، پھر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، مطلب جو ریگولرلی کی جائے.
چلے آج سے ہم اس اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نمبر 5 ہے دعا خود کے لیے اور دوسروں کے دعا کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے اور سب لوگوں کو اعلان کیا کہ استغفروا لأخیکم وصلاح الثبات فإن له الآن يسأل، اور تمہارے بھائی کے لیے معافی مانگو، اللہ سے کہو کہ اسے ثابت بنائے فتنہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ثبات دے کیونکہ اب اس کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے فرشتوں سے۔ یہ ایک واضح حکم یعنی ایکسپلسٹ کمانڈ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب ہم ہمارے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی میت میں جائے تو جلد سے وہاں سے بھاگ کر اپنی زندگی میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ میت کے ثبات کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے، تھوڑی دیر قبر کے پاس رکے اور میت کے لیے دعا کرے۔ اور صلاۃ الجنازہ کے بارے میں، اسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جنازے کی دعا۔ وعطل ابن اسکا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کی دعا سکھائی، اللہم انی فلان ابن فلان فی ذمتک وحبلی جاوالک، یا اللہ یہ انسان اب آپ کے پاس ہے اور یہ دنیا کو چھوڑ چکا ہے، فقیہ من فتنۃ القبر و عذاب النار، اسی لیے اسے فتنہ اور عذاب سے اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ جنازے کی نماز کی دعا ہے انسان کی موت کے بعد۔ نام کے ساتھ دعا کرے، اگر ہم میت کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے، ان کا نام لے کر دعا کرے۔ یہ ہمارا مسلمان بھائی پر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ آپ ان کی فتنہ سے اور عذاب القبر سے حفاظت کرے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے صلاۃ الجنازہ میں، جو جنازے کی نماز کی دعا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ پوری آخر تک، اور آخری کے لفظ جو ہے یہ دیکھیے کیا ہے اس میں، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے یہ دعا عربی میں یاد کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو آپ یہ کوئی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز کی تیسری تکبیر کے بعد جو ہے، جو تیسری تکبیر آتی ہے اس کے بعد یہ دعا جو ہے وہ میت کے لیے کیجیے۔ یہ دعا ہے، دعا کوئی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن نماز میں ہم صرف جو عربی لینگویج ہے اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا ہے یہ آپ جنازے کی نماز میں کوئی بھی لینگویج میں، کوئی بھی اپنی لفظوں میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے بعد بس آپ وہاں پر کھڑے نہ ہوں، میت کے لیے یہ دعا مانگے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دو، یا اللہ ان کے قبر کو وسیع بناؤ، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغان بناؤ، یا اللہ ان کی فتنۃ القبر اور عذاب القبر سے حفاظت کرو۔ یہ میت کا حق ہے تو یہ دعا ضرور کرے۔ تو یہ ہے 5واں پوائنٹ، عذاب القبر سے بچنے کا۔ اور ہمارا آج کا آخری پوائنٹ، پھر اس کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، یہ مسئلہ ہے کہ کیا عذاب القبر ہمیشہ کے لیے رہے گا یا وہ کچھ وقت بعد ختم ہوگا۔ ابن القیم اپنی کتاب الروح میں کہتے ہیں کہ کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔
دیکھیں ابن القیم کی یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہوا ہے، آپ سب یہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا نام ہے کتاب الروح۔ انہوں نے روح کے بارے میں جو ہے یہ بہت ہی اچھی، بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا تھا کہ عذاب کے ریزنز میں سے یہ آتا ہے کہ ان کے سر پر ہتھوڑا مار کر کھول دیا جائے گا، ان کا سر جو ہے وہ کھل جائے گا، وہ خون کی ندی میں ہوں گے، اور یہ سب قیامت کے دن تک ہوگا۔ اور حدیث جو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے کبر کے بارے میں، ایروگنس کے بارے میں، جو انسان جو گھمنڈ میں چل رہا تھا اور زمین کھل گئی اور وہ اندر گر گیا، اور یہ انسان قیامت کے دن تک گرتا رہے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد عذاب ختم کیا جائے گا، اور یہ ہے وہ لوگوں کے لیے جو خطاگار ہے مومن لوگوں میں، ان کے لیے ان کے گناہ کے حساب سے سزا دی جائے گی، اور اس سزا کے بعد عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ تو سب کے لیے سزا اور عذاب الگ الگ طریقے کا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے قبر کا عذاب قیامت کے دن تک جو ہے وہ ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے عذاب روکا جائے گا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی مرحوم کے لیے دعا کر رہا ہے، اور رکے گا کیونکہ کسی نے اس کے لیے صدقہ دیا، اور رکے گا کیونکہ کسی نے اس کے لیے استغفار کیا، اور رکے گا کیونکہ کسی نے حج اور عمرہ کیا اس کے لیے، اور رکے گا کیونکہ کسی نے قرآن کی تلاوت کی اس کے لیے۔ تو یہ ہے ایک امید ہمارے لیے، یہ اچھے اعمال ہمارے لیے شفاعت بنیں گے، اور ہمارے جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں اسے پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اور علماء المنوی یہ ان کا کہنا ہے کہ عذاب القبر ہمیشہ کے لیے ہے، پر کچھ ایسے واقعے بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ روکے جائیں گے، اور یہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ عذاب سور پھونکنے تک رہے گا، اور کچھ کے لیے اس سے پہلے ہی ختم کیا جائے گا، اور یہ رائے صحیح ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ عالم۔ دیکھیے اپنے اگلے ہفتے میں نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی اہم ٹاپک، یہ ہم سب کے دماغ میں اس سیریز کے، اس کلاسز کے سب سے پہلے دن سے ہی تھا، اور وہ ہے زندہ اور مردہ کے بیچ کا رشتہ، اور ہم مرحوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور کیا مردے جو ہے وہ ہمیں سن سکتے ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ اس ٹاپک پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔